کوئی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر چلنے والا کوئی زیرو ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا۔ خداوند عالم نے اسباب رزق جو بنائے ہیں انسان کے اختیار میں دیے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اما الارزاق مقسومۃ، رزق تقسیم شدہ ہے۔ یہ آقا کا جو وصیت نامہ نہج البلاغہ میں ویسے 3 مقامات پر مولا امیر المومنین کی وصیتیں ہیں۔ اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو سارا نہج البلاغہ ہی مولا کی وصیت۔ ایک وصیت نامہ وہ ہے جو مقام صفین سے، جنگ صفین سے جب پلٹے تھے اس وقت اولاد کو وصیت فرمائی تھی۔ امام مجتبی علیہ السلام سے فرمایا یا بنیا الرزق رزقان، رزق تطلبہ ورزق یطلبک۔ اصل بیٹا رزق روزی 2 طرح کی ہے، ایک وہ رزق ہے جو تمہاری، ایک وہ رزق ہے تو جس کی تلاش میں رہتا ہے، ایک وہ رزق ہے جو تیری تلاش میں رہتا ہے۔ اچھا ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اس لیے ذرا غور سے، اور امیر فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں اللہ نے ایسی خلق فرمائی ہیں کہ جن سے تم فرار کرنا چاہو تو بھی فرار نہیں کر پاؤ گے۔ ایک موت ہے اور دوسرا رزق۔ جو خدا نے تمہارا رزق مقدر کر دیا وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ یبن رسول اللہ علی ماذا بنیت امرک، مولا آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے کون سے اصول بنا رکھے ہیں؟ فرمایا کہ میری زندگی گزارنے کے 4 اصول ہیں۔ ان میں ایک اصول امام نے فرمایا یہ ہے علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمئننت، فرمایا مجھے علم یقین ہے اس بات کا میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پر مطمئن رہتا۔ خداوند عالم نے جو آپ کا رزق مقرر فرمایا ہے وہ آپ کو ملے گا اور آپ کو مل کے رہے گا۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو صحرا میں قید کر دیا جائے، کسی کوٹھڑی میں خودک صحرا، کوئی روزن اور سوراخ بھی نہ ہو اس کوٹھڑی میں، پوچھا کہ مولا اس کو بھی رزق ملے گا؟ فرمایا ضرور ملے گا، اس قید انسان تک بھی رزق ضرور پہنچے گا۔ مولا اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ اگر اس شخص تک موت آ سکتی ہے تو رزق بھی آ سکتا ہے، اس لیے جس کے قبضہ قدرت میں موت ہے اسی کے قبضہ قدرت میں۔ لہذا رزق کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہوا کرو، رزق تو تقسیم شدہ ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات، ایک سلوات پڑھو ذرا سارے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ابن آدم سے، جس چیز کی ضمانت اللہ نے لی ہے اسی چیز کے بارے فکر مند رہے۔ ضمانت کس چیز کے لیے؟ رزق۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تعجب ابن آدم سے، جس چیز کی ضمانت اللہ نے لی ہے اسی چیز کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور جو چیز اس نے خود بنانی ہے وہ ہے اس کی آخرت، اس کی یہ فکر ہی نہیں کرتا۔
یعنی انسان ہم اپنے عمل سے یوں ظاہر کرتے ہیں کہ گویا اللہ ہماری جنت کی ضمانت دے چکا ہے اور رزق ہم نے خود کمانا اور بنانا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، رزق کی ضمانت اس نے دی ہے، جنت کی ضمانت نہیں دی ہے، وہ تم نے خود کوشش کرنی۔ اچھا، ایک مقام پہ آپ گھبرا تو نہیں نہ رہے ذرا؟ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ رزق کے معاملے میں توکل علی اللہ پرندوں سے سیکھو، پرندوں سے سیکھو۔ حدیث میں اس طرح کا سلسلہ آتا ہے، کسی جگہ فرمایا کہ یعنی 2 باتیں کتے سے سیکھو، 4 باتیں 5 باتیں سفید مرغ سے سیکھو، اس طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا توکل علی اللہ، رزق کے معاملے میں توکل علی اللہ پرندوں سے سیکھو۔ صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو جب پلٹ کے آتے ہیں تو کل آنے والے دن کے لیے کسی پرندے کی چونچ میں کوئی دانہ نہیں ہوتا، یعنی کیوں؟ ان کو یقین ہے کہ جس رب نے آج روزی دی ہے وہ کل بھی دے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ مولا فرماتے ہیں بندہ خدا تو کل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے پریشان رہتا ہے، تو اپنے کل کے لیے فکر مند رہتا ہے، تو ہوگا کل اور وہ نہیں ہوگا۔ جس نے تجھے آج نہیں چھوڑا وہ کل بھی تجھے نہیں چھوڑے۔ اولاد کی انسان فکر کرتا ہے، بچوں کے لیے فکر مند رہتا ہے، نسلوں کے لیے جوڑ جاؤں۔ تو یہاں بھی مولا میر کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اے عبد خدا تو جو اولاد کی فکر کرتا ہے 2 حال سے خالی نہیں، یا تیری اولاد اللہ کی دوست بنے گی یا اللہ کی دشمن بنے گی۔ ان کانوا اولیاء اللہ، اگر تیری اولاد اللہ کی دوست ہے تو پھر یاد رکھ ان اللہ لا یضیع اولیاءہ، اللہ اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور اگر تیری اولاد اللہ کی دشمن ہے تو مولا فرماتے ہیں پھر تجھے یہ حق کس نے دیا کہ دشمن خدا کی تو فکر کرے؟ تو اللہ پر توکل رکھو، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رزق دے گی۔ بابا بلے شاہ نے نا، صوفی شاعر ہیں، تو انہوں نے یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو انہوں نے نظم کیا۔ 4 مصرے ہے پنجابی کے کہ توکل علی اللہ پرندوں سے سیکھو۔ اجازت ہو تو وہ 4 مصرے سناتا ہوں آپ کو۔ بابا بلے شاہ کہتا ہے آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ تے سہی کی کردے نے، آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ تے سہی کی کردے نے، نہ او کردے رزق ذخیرہ نہ او بھکھے مردے نے۔ کدی کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکھے مردے نے۔ رزق میری طرف سے ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ البتہ یاد رکھیے یہ دنیا نا، اچھا اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا اب کیا معنی ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بوریاں تو نازل نہیں نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا رازق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسباب رزق اس نے پیدا کیے ہیں، انسان کو طاقت دی، عقل دی، شعور دیا، علم دیا، زمین میں اگانے کی صلاحیت رکھ دی۔ جتنی چیزیں زمین میں اگانے کے لیے ممد و معاون ہیں وہ ساری چیزیں رب نے مٹی زمین میں رکھ دی۔ اللہ کریم نے پانی پیدا کر دیا، پانی میں جتنے اجزاء چاہیے وہ خالق نے رکھ دیے۔ خدا بند عالم نے سورج بنا دیا، روشنی بنا دی، ہوائیں چلا دیں۔ اب اس کے بعد رب صرف اتنا فرماتا ہے کہ کوشش کرنا اب تمہارا کام، کوشش کرنا تمہارا کام۔ انسان کا کام کوشش ہے، ورنہ رازق اللہ ہے۔ اور یاد رکھنا یہ کسی کا رزق تھوڑا، کسی کا رزق زیادہ، یہ بھی در حقیقت
دنیا دار امتحان ہے۔ میں بڑی جرات سے بات کرنے لگا ہوں، کسی کے پاس رزق زیادہ ہے نا تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، میرے اللہ سے تعلقات بڑے ٹھیک ہیں۔ اور اگر کوئی بیچارہ تنگ دستی کا شکار ہے تو یہ قطعاً نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے یا اللہ مجھ پر غضبناک ہے۔ یہ پیسے دولت کی فراوانی اس کی رضا کی دلیل نہیں، اور تنگ دستی اس کے غضب اور ناراضگی کی دلیل نہیں۔ میرے بھائیوں، راضی ہونا یا رب کا ناراض ہونا یہ تو نتیجے سے وابستہ ہے۔ اللہ نے جس کو رزق فراوان دیا ہے اسی کے رزق میں اللہ نے واجبات بھی رکھے ہیں، وہ واجبات ادا کرے گا تو اللہ راضی ہوگا۔ اور جس کو بیچارے کو کچھ نہیں دیا، تنگ دست ہے، رب نے اس سے کچھ مانگا بھی نہیں ہے، اس کے ذمے کوئی واجبات بھی نہیں ہیں، اب وہ صبر کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہن میں سے یہ سوال ہے کہ صرف پیسہ ہی رزق ہوتا ہے، جو کھاتے پیتے ہیں وہی رزق ہوتا ہے۔ نہیں، ایک دعا ہے امام صاحب العصر علیہ السلام کی دعا، اللہم ارزقنی توفیق الطاعت و بعد المعصیہ و صدق النیت و عرفان الحرمہ و اکرمنا بالہدا والاستقامہ و سدد السنتنا بالصواب والحکمہ۔ یہ اللہم ارزقنا سے شروع ہوتا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعت۔ امام صاحب العصر فرماتے ہیں یہ کسی کا خدا کا مطیع ہونا یہ بھی خدا کا رزق ہے، جس نے رزق اطاعت عطا کیا ہے۔ توفیق اطاعت کا رزق ہے، یہ گناہ سے بچتا ہے تو یہ بھی رب کی طرف سے ایک عطا ہے، اور یہ بھی رزق ہے کہ زبان معصیت سے بچے، کان معصیت سے بچیں، یہ بھی خدا کی طرف سے رزق ہے۔ یہ ساری رزق کی کیفیتیں، صحت رزق، جوانی رزق، اولاد رزق، عمر رزق، فرصت رزق۔ تو میرے محترم سامعین، صرف پیسہ رزق نہیں ہوتا، باقی رہ گی مال دنیا کی بات۔ آپ پیغمبر اور آل پیغمبر کی اگر سیرت دیکھیں نا، خدا کی قسم یہ دنیا آل رسول کی نگاہ میں یہ بڑی مذموم ہے دنیا۔ نہج البلاغہ میں مولا میر علیہ السلام کے ارشاد ذرا سنیے، واللہ لدنیاکم ھذہ اہون فی عینی من عروق خنزیر فی ید مجزوم۔ مولا میر فرماتے خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا میلی کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ پست ہے کہ خنزیر کی آنتیں، انتڑیاں کسی مجزوم اور کوہڑ کے جزام کے مریض شخص نے اٹھا رکھی ہوں۔ کتنا کریہ، قابل نفرت منظر ہے۔ فرمایا تمہاری دنیا اس سے بھی زیادہ قابل نفرت۔ نبی کریم فرماتے تھے کہ اگر مچھر کے پر جتنی حیثیت ہوتی نا اس دنیا کی، اللہ یہ دنیا نمرود، فرعون، قارون کو نہ دیتا۔ اللہ اپنے انبیاء کو یہ دنیا عطا کرتا۔ یہ دنیا فانی ہے میرے دوستو، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے۔ آخرت ابدی ہے، آخرت باقی ہے، جنت باقی رہنے والی۔ آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ نادان ہے وہ شخص جو آخرت دے بیٹھے دنیا کے بدلے، اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے برباد کر بیٹھے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ بدبخت وہ ہے جو کسی کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھ دیں۔ تو اللہ پاک نے شکر کا تقاضا کیا ہے کہ شکر تم کرو، میں رزق دینے والا ہوں۔ اور یاد رکھنا کہ شکر کا جو تقاضا کیا ہے نا، وہ کیوں کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تاکہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جا سکے، تم شکر گزار بن جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے۔ سیدی و مولائی، ماشاءاللہ، رحمت فرمائی۔
ایک صلوات اور سارے حضرات پڑھ دو۔ روزے کی حالت میں اور خصوصاً جب افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے تو دونوں کام ہی مشکل ہوتے ہیں، پڑھنا بھی مشکل ہے اور سننا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر دے، اسی لیے حدیث قدسی میں فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بلا اس کو انا اجزا بہ بھی پڑھا گیا، یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، اجزی اور اجزا، اجزا بہ، اگر اجزا بہ ہو نا حدیث قدسی تو معنی پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، میں خود اللہ روزی کی جزا ہوں، یعنی جو میرے روزہ رکھتا ہے نا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ ہاں جی، خداوند عالم آپ کی سب اس روزے والی عبادت پروردگار قبول فرمائے۔ اچھا، نماز میں نا ریاکاری کے امکانات بہت زیادہ ہیں، نماز میں دکھاوے کے، ریاکاری کے امکانات زیادہ ہیں۔ وہ ایک عارف کے حالات میں لکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے تھے مسجد میں، تو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع سجود، دروازہ کھلنے کی نا آواز آئی تو انہوں سمجھ لیا نہیں اب کوئی آ گیا پیچھے، ہاں جی، اور وہ نہ مجھے دیکھ رہا تھا، اب وہ بڑا آرام آرام سے پڑھنے لگ گیا۔ اب جو نماز ختم کر کے اس نے دیکھا نا تو پیچھے بلی بیٹھی تھی، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ جو رب کے لیے پڑھ رہا تھا وہ کیسی تھی، جو بلی کے لیے پڑھی ہے وہ کیسی تھی۔ اس میں ریاکاری کے زیادہ چانس ہے، لیکن روزہ جو ہے، روزہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں روزے کے وجوب کا جو فلسفہ بیان کیا، وہ فلسفہ یہ جعل الصیام تثبیتا للاخلاص، یہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے خلوص اور اخلاص کو اور پختہ کیا جا سکے۔ ظاہر ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک کسی کو بتاؤ نہیں تو تمہارے دیکھنے سے تو کسی کو پتہ نہیں نہ چلے گا کہ فلاں کا روزہ یہ نہیں ہے، لہٰذا یہ زیادہ خلوص والی عبادت ہے۔ خداوند عالم اس میں مزید اخلاص عطا فرمائے۔ تو فرماتا ہے کہ شکر تمہاری طرف سے، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافے کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک بندوں کی طرف سے شکر ختم نہ ہو جائے۔ یعنی اگر تم شکر کرتے رہو گے تو اللہ پاک نعمتیں اس میں اور اضافہ کرتا جائے گا۔ اچھا، اب شکر نعمت کیا ہے؟ بس میں نے آگے بڑھنا ہے، باقی باتیں بھی عرض کرنا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں استعمال نہ کرو، یہی شکریہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی نعمت سے گناہ نہ کرو تو یہ اس نعمت کا شکریہ۔ ویسے شکریہ ادا کر نہیں سکتے تم۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے اے پروردگار جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو یہ الحمدللہ کہنا بھی تو تیری نعمت تھی، یہ زبان تیری نعمت، بولنے کی طاقت تیری دی ہوئی میرا اللہ، پھر اس الحمدللہ کہنا کا پھر تقاضا ہے کہ پھر تیرا شکر ادا کروں۔ شکری ایاک یفتقر الی شکر، معبود جب تیرا شکر ادا کر لوں وہ پھر تیری نعمت ہے اور وہ پھر تقاضا کرتی ہے کہ میں پھر تیرا شکر ادا کروں۔ بندہ کی نہ ساری زندگی گزر جائے اس نعمت زبان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، باقی نعمتوں کی تو بات ہی کیا۔ اور اللہ جانتا ہے حدیث میں یہ جملے، حدیث امام سجاد کی دعا کے بھی جملے ہیں، وہ کریم نہ اتنا، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے یقین کریں، معاف کرنے کے راضی ہو جاتا ہے، سری اور رضا ہے نا،
سب سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے بندہ جب تجھے یہ احساس ہو گیا نا کہ تو میری نعمتوں کو شکریہ ادا نہیں کر سکتا، بس یہی احساس ہی میں شکریہ بنا دوں۔ تیرے اسی احساس کو، تیرے اقرار عاجزی کو، امام سجاد علیہ السلام کو جملہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جب بندہ اقرار کر لے کہ میرا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے سے عاجز ہوں، وہ کریم اسی اقرار عاجزی کو شکریہ بنا دیتا ہے۔ رزق میری طرف سے، شکر تمہاری طرف سے۔ دوسری چیز فرماتا ہے الجنت منی والطاعت منکم، جنت میری طرف سے اور اطاعت تمہاری طرف سے۔ اللہ کریم جنت عطا کرے گا، اور اللہ کریم کے ہاں بخل نہیں ہے، اور جنت بھی بخیلوں کا گھر نہیں ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے جنت سخیوں کا گھر ہے۔ اللہ نے بخیل پر جنت حرام کی ہے، بخیل جنت نہیں جائے گا، جنت سخیوں کا گھر۔ اور جو سخاوت ہے وہ شریعت میں انتہائی پسندیدہ امر ہے، انتہائی پسندیدہ۔ جانتے ہو حاتم طائی کی سخاوت شہرت رکھتی تھی۔ حاتم طائی اگر توحید پرست ہوتا نا تو جنت میں اعلیٰ مقام ہوتا اس کا، لیکن چونکہ وہ توحید پرست نہیں تھا تو مشرک۔ لیکن حاتم طائی اور نوشیروان عادل، نوشیروان عادل بادشاہ تھا۔ نبی کریم فرماتے تھے کہ میں ایک عادل حکمران کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں۔ نبی کریم نے بھی اس کو عادل کہا۔ اگر یہ دونوں توحید پرست ہوتے جنت میں بلند مقام ہوتا، لیکن چونکہ توحید پرست نہیں تھے، ان دونوں کے لیے روایت ہے، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ یہ مقام اعراف میں ہوں گے۔ مقام اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے۔ چونکہ جنت داخلے کی جو شرط ایمان ہے وہ ان میں نہیں تھی، لہذا جنت تو نہیں جا سکتے، لیکن اپنی ان دو پسندیدہ صفات کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ نہیں، جہنم میں تو ہوں گے لیکن عذاب جہنم سے محفوظ ہوں گے، جہنم کا عذاب انہیں کچھ نہ کرے۔ توجہ، خوشی ہو، خوش نصیب ہو۔ میں نا اسی روایت کی بنیاد پر عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر نوشیروان کو صرف صفت عدالت عذاب جہنم سے محفوظ بنا سکتی ہے، حاتم طائی کو صرف صفت سخاوت عذاب جہنم سے محفوظ بنا سکتی ہے، تو آل رسول کی محبت انسان کو جہنم سے کیوں نہیں بچا سکتی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ جنت میری طرف سے ہے، اطاعت۔ اور بھائیو جنت بڑی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ دنیا میں نا ہر انسان کے نزدیک کامیابی کا جو میزان ہے وہ الگ ہے۔ ایک سیاستدان سے کامیابی پوچھو گے تو وہ کوئی اور تعریف کرے گا، ایک بزنس مین سے کامیابی کی تعریف پوچھو گے تو وہ کوئی اور تعریف کرے گا، ایک عالم دین سے کامیابی پوچھو گے تو وہ کوئی اور بتائے گا، ایک جٹ ذمہ سے پوچھو گے تو وہ کوئی اور بتائے گا۔ قرآن کسے کامیابی کہتا ہے؟ سنو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ فرماتا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ جہنم سے بچ جانا اور جنت داخل ہو جانا، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اب اس آیت کے ساتھ میں نبی کریم کی اس معتبر متواتر متفق علیہ حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں، جسے
آپ جانتے ہیں کہ ایک کتاب تشیع کی رد میں لکھی گئی تحفہ اثنا عشری، صاحب تحفہ نے بھی اس حدیث پیغمبر کو نقل کیا، اعتراف کیا کہ یہ حدیث سچی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور وہ کیا حدیث ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی قیامت کے دن تو بھی کامیاب ہے، تیری راہ پر چلنے والے بھی کامیاب۔ نعرہ حیدری۔ اب اس روایت کو آیت کے ساتھ، اس حدیث کو قرآن کے ساتھ رکھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جن کو جہنم سے بچا لیا گیا وہ شیعیان علی ہیں، جن کو جنت داخل کر دیا گیا وہ شیعیان علی ہیں، اور جن کو بچایا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا وہ علی کے شیعہ ہیں، جنہیں پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن کامیاب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الجنت منی وطاعت منکم، جنت میں دوں گا لیکن اطاعت تمہاری طرف سے، اطاعت تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ دیکھو یار، کوشش کرنی چاہیے بندے کو، بندہ نہ باغی طاغی نہ بنے، بس رب کا باغی نہ بنے۔ باقی ہم کوئی معصوم تھوڑی ہیں، خطائیں ہیں۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں فاضل شخصیت میرے دائیں بائیں اور سامنے تشریف فرمائے، اللہ اکبر، خدا کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، ورنہ حدیث کو سن کے نا ایک دفعہ انسان ذرا وہ سہم جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بخدا قسم روزے کی حالت میں حدیث معصوم پڑھ رہا ہوں، معصوم نے یہ بھی فرمایا وہ عبادت جو تمہیں متکبر بنا دے، اس عبادت سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد انسان نادم ہو کے توبہ کر لے۔ ہماری عبادتیں پہلے تو کسی کھاتے کی نہیں ہیں، لولی لنگڑی ہماری عبادتیں ہیں۔ ادھر مصلی عبادت پر آتا ہے انسان، ہمارا خیال کہیں اور چلا جاتا ہے، دل و دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ حدیث، اور یہ حدیث بڑی خطرناک ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا تمہاری نماز میں سے اتنا حصہ بارگاہ خدا میں قبول ہوگا جتنی دیر توجہ نماز کی طرف رہی ہے، جتنی دیر آپ متوجہ رہے نماز کی طرف اتنی دیر اتنا حصہ نماز کا قبول ہے۔ ایمان سے بتائیے اس میزان پر جب تولیں گے تو کیا رہ جائے گا ہماری نمازوں کے پلے اور ہماری عبادتوں کے پلے؟ ہم سب اس کے فضل کے امیدوار ہیں، ہم سب اس کے کرم کے امیدوار ہیں۔ الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، معصوم کی تعلیم کردہ دعا ہے، اللہ اپنے فضل سے معاملہ کرنا، اپنے عدل سے معاملہ نہ کرنا۔ وہ عدل سے معاملہ کرے گا تو کیا ہے تیری نماز، کیا ہے تیری نماز کے پلے؟ 5-6 فٹ کا بدن مصلی پر حاضر اور دماغ تو کہیں اور تھا ہماری نماز۔ لیکن یہ نماز تمہیں مغرور بنا دے تو اس نماز سے امام فرماتے ہیں وہ گناہ بہتر ہے۔ نماز تیرے اندر تکبر پیدا کر دیا نماز نے، اور گناہ جس کے بعد نادم ہو جائے، جس کے بعد توبہ کر لے، شرمندہ ہو کے رب سے معافی مانگ لے، وہ گناہ تیرے اندر عاجزی لے آئے۔ لیکن کوشش کرو، کوشش، باغی نہ بنو، بس جیسی بھی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ وہ کریم اللہ جانتا ہے میں کیسی نماز پڑھ پاؤں گا، محمد والے محمد جانتے ہیں میں کیسی نماز پڑھ پاؤں گا۔ میں کچھ روایات بڑا سہارا دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، ہمت بڑھاتی ہیں، بتاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارک نبی کریم کی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، سرکار فرماتے ہیں جس قوم کی شباہت اختیار کرو گے اللہ اسی قوم سے تمہیں محشور کرے گا۔ میں اس روایت کی بنیاد پر عرض کیا کرتا ہوں کہ تم بھی باوضو ہو کر مصلی عبادت پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہہ کر نمازیوں کی شبیہ بن جاؤ، اللہ تمہیں نمازیوں میں سے محشور فرمائے۔ نمازیوں میں سے محشور فرمائے۔ اور رب نہ بخشنا چاہتا ہے، بخدا قسم معاف کرنا چاہتا ہے، ہم دھکے سے جہنم جانا چاہتے ہیں۔
ہم دھکے سے جہنم جانا چاہتے ہیں. اشارے توبہ نہیں. ہاں تو میں نا یہ سمجھتا ہوں کہ سال بھر میں کچھ ایام بڑی فضیلت والے آتے ہیں اور کچھ راتیں بڑی فضیلت والی آتی ہیں. یہ رب کریم نے یہ ایام اور یہ راتیں اللہ نے رکھی اسی لیے. گناہ ہو گیا آ جائے اس روز اس شب کو معافی مانگ لے میں معاف کر دوں. خلقت الجنت لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا. حدیث قدسی نبی کریم فرماتے ہیں جنت اللہ نے اپنے مطیع بندوں کے لیے پیدا کی ہے چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو. وخلقت النار لمن عصى اللہ ولو کان سیدا قرشیا. اور اللہ نے جہنم اپنے نافرمان بندوں کے لیے خلق کیے چاہے وہ سردار سید قریشی کیوں نہ ہو. اطاعت. لوگ کہتے ہیں جی ہم اطاعت کیا کریں, ہم کوئی سلمان ابو ذر بن سکتے ہیں تو کیوں نہیں بن سکتے. پہلی بات تو یہ کہ کیوں نہیں بن سکتے. وہ دروازہ بند نہیں ہوا جس دروازے پر اصفہان کا ایک آتش پرست گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص اٹھا اور منا اہل البیت کی منزل پر فائز. وہ دروازہ بند نہیں ہوا کہ جس دروازے پر ایک چرواہا اٹھ کے آیا اور بیعت کی جب نبی کریم کے ہاتھ پر, پھر کس منزل پر پہنچا کہ سرکار دو عالم کو فرمانا پڑا ما ظلت الخضراء ولا قلت الغبراء ولا ذی لحجۃ اصدق من ابی ذر. آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی شخص پر اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی شخص کا جو ابو ذر سے بڑھ کے سچا. کوشش تو کرنی پڑتی ہے نا, قربانی تو دینا پڑتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام رو پڑے حضرت ابو ذر کو یاد کر کے. آقا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے نا ابو ذر کی مظلومیت اور غربت پہ رونا ہے. یہ امیر المومنین سے روایت ہے جو عرض کرنے لگا. رات کا وقت ہے, تیسری حکومت کی بات ہے. کسی نے کہا حاکم سے کہ ابو ذر اتنی جرت ہوگی بھرے دربار میں آ کے تمہیں روکتا ہے ٹوکتا ہے رسول اللہ کی سنتیں بتاتا ہے, اصل میں بھوکا چرواہ ہے, پیسے لگاؤ منہ بند کرو, اعتراض کرنا چھوڑ دے. ابو ذر رات کی تاریکی میں 100 دینار کی 3 تھیلیاں حاکم مدینہ نے بھجوائیں حضرت ابو ذر کے لیے. دق الباب کیا, ابو ذر تشریف لائے. ابو ذر یہ حاکم مدینہ نے تمہارے لیے 300 دینار بھیجا. اچھا, مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیا جا رہا. اور میں ابو ذر ہر مسلمان کے لیے نہیں صرف تمہارے لیے. کہتے ہیں جس بیت المال سے پھر باقی مسلمانوں کو نہ ملے تو ابو ذر بھی لینے کو تیار نہیں. بڑا اصرار کیا ابو ذر یہ قبول کر لو, میرے آقا نے مجھے کہا ہے کہ اگر ابو ذر دینار تم سے وصول کر لے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. ابو ذر میری آزادی کے لیے قبول کر لو. فرمایا یہ کہاں کا انصاف ہے, تمہیں آزادی دلا کے خود غلامی اختیار کر لو. تم کیا سمجھتے ہو ابو ذر نہیں جانتا کہ یہ درہم دینار کیوں مجھے دیے جا رہے ہیں. ناراض ہو گئے حضرت ابو ذر. فرمایا لے جاؤ. جملہ خدا کی قسم بڑا اس سے قیمتی جملہ شاید میری مجلس میں نہ ہو. حضرت ابو ذر نے فرمایا لے جاؤ. تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ میں علی بیچ دوں گا؟ تم نے اللہ اکبر یا رسول اللہ. فرمایا تو نے مجھے علی فروش سمجھا ہے.
اور فرمایا سن، تو نے اتنی معمولی قیمت لگائی کہ میں 300 دینار کے بدلے علی بیچ دوں گا؟ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، اس راہ ولایت سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار۔ اگلا جملہ سنیے، روئے کیوں مولا امیر المومنین؟ آقا روئے کیوں؟ فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار خالص ٹھکرا دیا، تیسرا روز تھا، ابو ذر کے گھر فاقہ تھا، ابو ذر کے بیوی بچے بھوکے تھے، قربانی تو دینا پڑتی ہے۔ چلو ہمارے اندر وہ خلوص نہیں، وہ ایمان اتنا قوی نہیں، ہم نہیں بن سکتے اور واقعا نہیں بن سکتے، ہم ابو ذر سلمان نہیں بن سکتے۔ اگر اتنا عظیم کردار ہم نہیں اپنا سکتے تو پھر کم از کم دشمنان خدا اور دشمنان رسول خدا اور دشمنان اہل بیت جیسا کردار بھی ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کے صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے صف میں بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی رحمت سہارا دیتی ہے، محمد والے محمد کی شفاعت ہے، انشاءاللہ 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 آپ جو علی والے ہو، آپ جو ائمہ اہل بیت کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ نجات آپ کے لیے۔ بس ٹائم میرے خیال میں اب زیادہ نہیں ہے، ایک بات اور کر دوں، المغفرۃ منی والتوبۃ منکم۔ اللہ پاک فرماتا ہے بخشنے والا میں ہوں، توبہ کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ معاف کرے گا لیکن توبہ کے ساتھ رب نے مشروط کیا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ توبہ اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ ماشاءاللہ جوان نوجوان کافی ہیں میری مجلس میں، ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے۔ ان اللہ یحب التوابین، تو معاف کرے گا، وہ کرنا چاہتا ہے معاف، لیکن توبہ تو ہمارا حق ہے نا، ہم توبہ کریں، رب سے معافی مانگیں تو صحیح۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سیاہ تاریک رات ہو، جنگل کا سفر ہو، تمہارے ساتھ اہل و عیال ہوں، ڈاکہ پڑ جائے، سیاہ تاریک رات، جنگل کا سفر، زاد و راحلہ، سواری، سامان، متاع جو کچھ تھا، پونجی، وہ سب لٹ گئی۔ اب بتائیے کیا گزرتی ہے اس انسان پر، تصور کریں، رات کا سفر ہے، جنگل ہے، سب کچھ لٹ گیا، سواری گئی، مال و متاع گیا، کتنی پریشانی ہوگی۔ عین اسی پریشانی میں تمہیں تمہاری سواری، تمہارا مال و متاع، سارا کچھ واپس مل گیا، کتنا خوش ہوگا انسان۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس بندے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی رب کو کسی گنہگار کے توبہ کرنے سے خوشی ہوتی۔ توبہ کرنے سے خوشی ہوتی۔ یہ توبہ کر لینا، غلطی کی معافی مانگ لینا ہی آدمیت ہے۔ شیطان میں اور آدم میں یہی تو فرق تھا، شیطان ڈٹ گیا، آدم نے معافی مانگ، گناہ کر بیٹھے ہو معافی مانگ۔ الا ومن تاب قبل موتہ بسنۃ قبلت توبۃ، موت سے 1 سال پہلے بھی کوئی توبہ کر لے خدا اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے۔ پھر فرمایا الا وان السنۃ قصیر، 1 سال کی مدت تو بہت زیادہ ہے، اس کریم کا کرم اس سے زیادہ ہے۔ من تاب الا ومن تاب قبل موتہ بشہر قبلت توبۃ، 60-70 سال کی زندگی گزار دی نافرمانی میں، ایک مہینہ پہلے موت سے توبہ کر لی، رب وہ بھی قبول کر۔ پھر فرمایا نہیں اس کا کرم اس سے بھی زیادہ ہے، الا ومن تاب قبل موتہ بیوم قبلت توبۃ، 1 دن پہلے موت سے کوئی توبہ کر لے خدا اس کی توبہ بھی قبول۔ فرمایا نہیں 1 دن کی مدت بھی زیادہ ہے، وہ تو بہت کریم ہے۔ الا ومن تاب قبل موتہ بلحظۃ قبلت توبۃ، 1 لحظہ پہلے موت سے توبہ کر لے۔
لیکن دوستو یاد رکھیے اسی لحاظے کا پتہ نہیں. انتہائی مبارک ساتیں ہیں، خصوصاً سحر کے اور افطار کے جو اوقات ہیں. لاکھوں لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ کریم رہائی عطا کرتا ہے جہنم سے. اور وہ کتنا مہربان ہے. اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. اور 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے جی؟ 83 سال. ہاں 83 سال. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 83 سال. اور خدا کے بندو، اب تو بندوں کی جو اوسط عمر ہے وہ بھی 83 سال نہیں رہ گئی. یہ اس کا کرم کی انتہا نہیں کہ رب کریم نے ہر سال تنزل الملائکۃ، تنزل فعل مضارع کا صیغہ ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے شیعو، سنو بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. فرماتے تھے شیعو، ہمارے مخالفوں کے ساتھ اگر مناظرہ کرو نا، مباحثہ کرو، تو سورہ قدر کے ذریعے مباحثہ کرو. ان کو یہ آیت سناؤ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس شب قدر میں جو ملائکہ روح الامین تمام امور انسانی کی تقدیر لے کر حاضر ہوتے ہیں، وہ کس کے پاس حاضر ہوتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جب تک قرآن رہے گا، جب تک شب قدر رہے گی، جب تک شب قدر رہے گی، وہ صاحب شب قدر رہے گا جس کے پاس وہ امور لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ فرزند رسول امام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ نا امام نے جواب دیا. وہ مارکا کہتا ہے کہ بس سرکار کی جب رحلت ہو گئی تو شب قدر تو ختم ہو گئی. جب سرکار دنیا سے چلے گئے تو شب قدر تو چلی گئی. فرمایا وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہی اسی لیے ہے کہ اگر وہ کہیں کہ شب قدر ہے تو پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ وہ ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں. آقا سے پوچھا آقا آپ شب قدر کو پہچانتے؟ فرمایا ہم کیوں نہیں پہچانتے. جب شب قدر آتی ملائکہ اترتے ہیں، ہمارا طواف کرتے ہیں ملائکہ. ہم شب قدر کو کیوں نہیں پہچانتے ہیں؟ فرمایا انہوں نے انکار اسی لیے کیا کہ شب قدر ختم ہو گئی. پھر بتانا پڑے گا کہ اس زمانے میں وہ کون ہے جس کے پاس ملائکہ نازل ہوتے ہیں. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور سامعین گرامی، معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر شب قدر اٹھ گئی تو قرآن بھی اٹھ جانا چاہیے. قرآن ہے تو شب قدر بھی ہے، اور شب قدر ہے تو امام بھی ہے. اس لیے کہ شب قدر میں امام کے پاس ہی تو آتے ہیں. وہ امام ہی تو ان امور کی تقدیر پر جو مہر تصدیق ثبت فرماتے ہیں. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات. فرمایا 19 کی جو رات آتی ہے اس میں امور لکھے جاتے ہیں. 21 کی رات کو ان کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اور 23 کی رات کو امام کے دستخط ہوتے ہیں. آقا معین فرما دیجئے. فرمایا تمہیں کیا مشکل ہے کہ اگر ان دونوں تینوں راتوں میں اللہ کی عبادت کرو، رب سے معافی مانگو. رسول اللہ آخری پورے عشرے کی راتیں بیدار رہتے تھے. امام کے پاس شخص ہے، آقا ہم نے چاند دیکھا فلاں تاریخ کو، اس لحاظ سے شب قدر بن رہی تھی جمعے کو. فلاں علاقے سے ایک مومن آیا، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو فلاں تاریخ کو ہم نے چاند دیکھا تھا، اس حوالے سے تو شب قدر بنے گی ہفتے کو. تو آقا پھر یہ راتیں تو مختلف ہو گئیں. آقا نے فرمایا اللہ کا شکر کرو، چاروں راتوں میں عبادت کرو. ساری راتوں میں عبادت. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ تو یہ نا یہ دیکھو 83 سال ایک بندہ عبادت میں گزارے. 83 سال. اور رب کریم کا یہ کرم نہیں، آل رسول کا صدقہ ہے نا. ایک رات، اور ہر سال ایک رات ایسی رکھ دی کہ اس رات میں کیا جانے والا عمل خیر
83 سال کی عبادت اور عمل خیر سے بھی افضل یہ نا اپنی تقدیر، یہ جو شب قدر کہتے ہیں نا، اس کو اس لیے کہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اللہ نے نا تمہارے ہاتھ میں قلم کاغذ دے دیا، خود لکھ لو اپنی تقدیر، آؤ رب کی بارگاہ میں، آؤ مصلی عبادت پر، آؤ رب سے معافی مانگ لو، آؤ رب سے چاہو رزق، موت، اولاد، صحت، سب معاملات اس شب میں اگلی شب قدر آنے تک تقدیر ہوتے ہیں۔ بس ربی صاحب بھائی آ گئے میرے عزیز ہیں، ہاں جی ماشاءاللہ، مصائب کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے اور آپ سب ان کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ میں بس انشاءاللہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بس ایک جملہ ذکر مصیبت کا پڑھوں گا۔ عزادارو، جب جنگ خیبر کا اختتام ہوا نا، جانتے ہو کہ خیبر یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی رہتے تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ یہ خیبر میں جتنے یہودی پہلوان تھے، مرب، عنتر، حارث، یہ سارے اسی کے قوم قبیلہ کے تھے، اسی کے عزیز تھے، اسی کے رشتہ دار تھے۔ یہ سارے یہودی پہلوان مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ البتہ صرف یہ 3 نہیں مارے گئے، 950 یہودی قتل ہوئے خیبر میں، 950 یہودی۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودی عورتیں قید کر لی گئیں، کنیزیں بنا لی گئیں، ان میں صفیہ بھی تھیں جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی، یہ اسی حیی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ یہ یہودیوں کی شہزادی تھی، 17 سال اس کی عمر تھی، یہ اسی مرب، عنتر، حارث کی بہن لگتی تھی۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودی عورتیں قید کر لی گئیں، جناب بلال حبشی انہیں قید کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے۔ جب صفیہ پر سرکار کی نگاہ پڑی نا تو دیکھا کہ صفیہ کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ نبی کریم نے حیران ہو کے سوال کیا، صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتی نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا، تو تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ کہتی اللہ کے رسول، جناب بلال حبشی کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہ ہو، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہروں کو خراشا، اس لیے میری حالت ہوئی۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ سرکار نے جناب بلال سے ناراحت ہو کر فرمایا، بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا تو کسی اور راستے سے لاتا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا آپ کو گوارا نہ ہوا؟ یا رسول اللہ کیا محرم کربلا میں ہوتے؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جا رہا تھا، اور جب میری آقا زادی بھائی کی لاش پر آئی، بھائی کو خطاب کر کے کہتی تھی انت اخل حسین، میرا بھائی حسین تو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔